میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، قیامت تک جگائیں گے نہ منکر نکیر اس کو، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر، تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جھلملائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، نظر کی کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا احسان و کرم، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ ہم سب کو حضور پر نور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ رب العزت نے ماہ ذی الحجہ شریف کی 25 تاریخ عطا فرمائی، اور یہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نبی نے اپنے نبی بیٹے کو ذبح کیا، جسے قربانی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو باپ بیٹے کی عادت نہیں پسند آئی کہ قیامت تک لوگوں پر اللہ نے قربانی کو جو ہے لازم فرما دیا صاحب حیثیت پر، اور حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 ایام کے اندر اللہ رب العالمین کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں لگتا جتنا قربانی کا عمل پسند لگتا ہے۔ خون بہانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرمایا کوئی اعمال قربانی کے برابر اس دنوں میں 3 دنوں کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس میں حج کیا جاتا ہے، لوگ اللہ کے پاک گھر کا حج کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جمرات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب زمین پر آنے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی میدان عرفہ میں، عرفات کے میدان میں، تو اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہچان کا دن ہے کہ جب حضرت آدم کو جنت سے اللہ نے زمین پر بھیجا تو میدان کی عرفات کی زمین پر اتارا، وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی میاں بیوی کی، تو وہاں پر ایک دوسرے کو انہوں نے پہچانا کہ جنت میں جو یہ ساتھ تھے تو زمین پر پھر اپنے ساتھ فرمایا۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر میرے مرشد گرامی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مرید اور خاص خلیفہ اور حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 36ویں نسل حضرت علامہ مبلغ الاسلام الشاہ عبد العلیم صدیقی
میرٹھی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ والد گرامی ہیں حضرت علامہ شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاص مرید، جو آج بھی جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ کراچی جنت البقیع کے اندر شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، اوپر قبر مبارک ہے جناب عائشہ صدیقہ، میری اور آپ کی ماں، میرے مصطفیٰ کی لاڈلی بیوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین، ان کی قبر مبارک، اور جہاں امی عائشہ کے قدم ہیں وہاں شاہ نورانی صدیقی کے والد صاحب کا سر رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر اپنی ماں کے قدم کی اولاد ہے ابو بکر صدیق کی، تو وہ اپنی ماں کے قدموں میں ہے۔ اور کراچی کے اندر عبداللہ شہبازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں آرام فرمانے والے، یہاں بھی کوئی مقام ہے کہ اوپر جو ہے ماں کی قبر ہے اور قدموں میں شاہ نورانی صدیقہ کا مزار بنا ہوا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے بندے خاص ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ دنیا میں بھی جنت دیتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ جنت دیتا ہے، حشر میں تو جنت ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ تو اسی مبارک مہینے کے اندر جو ہے حضرت سیدنا شہنشاہ غازی، شہنشاہ کراچی سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ 5ویں پشت کے اندر میرے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، زور سے بولو اونچی آواز سے، 5ویں پشت میں مولا کائنات کی اولاد ہے، سید زادہ۔ تابعین یعنی صحابی وہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اور تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے جو کہ دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو آج حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی اور سے مبارک اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، چونکہ میری سندھ کی دھرتی کا یہ فخر ہے کہ سندھ کو آج بھی 2 ہستیوں کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، یا تو کراچی کو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے جانا جاتا ہے، یا سندھ کو لال شہباز قلندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی 2 ہستیاں موجود ہیں کہ جو سندھ پر جو ہے، جن کی وجہ سے رب کائنات نے اس کائنات عالم میں سندھ کو جو ہے آباد فرما رکھا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کرنے والی ذات میں اللہ کی ہے، مشکل کشا بھی رب ہے، حاجت روا بھی رب ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی رب ہے، دینے والا بھی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ڈارے خود کچھ نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے کرواتا ہے، کبھی ولی کے ذریعے، کبھی نبی کے ذریعے، کبھی صحابی کے ذریعے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قانون فطرت ہے۔ اب دیکھیں دیتا اللہ ہے، روزی کون دیتا ہے؟ پیار سے بولو اللہ، بولو پیار سے۔ ہاں، مومن کو چاہیے کہ اپنے اللہ کا نام پیار سے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کو 40 نیکی عطا فرماتا ہے۔ 40 درجے بلند ہوتے، 40 گنا معاف ایک مرتبہ اللہ کہنے سے۔ تو روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا۔ میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں، روزی تو بے شک اللہ دیتا ہے، لیکن مجھے جو مہینے کے اندر تنخواہ مل رہی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں، اللہ تو نہیں دے رہا، شیر دے رہا ہے نا۔ ذریعہ اصل میں مالک رب ہے، لیکن میرا رزق اللہ نے اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اولاد پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ باپ کو اولاد کا رزق دے رہا ہے۔ پہلے بندہ کما رہا ہے، 1000 کما رہا ہے، 100 کما رہا ہے، اکیلا گزارا کر رہا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ 100 کمائے تب بھی اکیلا گزارا کرتا ہے، شادی ہو جائے ابھی بھی 100 ہی کما رہا ہے، لیکن پہلے 1 کھاتے تھے اب 100 میں 2 کھا رہے ہیں۔ یہ ہے برکت۔ پھر اولاد ہو جائے، بیٹا بیٹی ہو جائے، 1 اولاد تو پھر کما 100 ہی رہا ہے، اس میں 3 کا گزارا ہو رہا ہے۔ 2 بیٹے ہو جائے پھر 4 کا گزارا ہو رہا ہے، 3 ہو جائے تو پھر 5 کا ہو رہا ہے۔ رقم وہی ہے، بڑی نہیں ہے، تنخواہ وہی ہے، سیلری وہی ہے، لیکن برکتیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مدینے والے نے فرمایا آنے والا دنیا میں بعد میں آتا ہے، اپنا رزق پہلے ساتھ لے کر آ جایا کرتا ہے۔ اس کا رزق پہلے زمین پر نازل کر دیا جاتا ہے اور وہ بعد میں آتا ہے۔ اب خاص طور میں پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ 1300 سال آپ کو گزر گئے،
کتنے؟ ابھی 21 تاریخ کو آپ کا بھی اس مبارک چل رہا تھا، 3-4 دن پہلے میں حاضر ہوا تھا. تو 20، 21 اور 22 حج کی 3 تاریخ کے 3 دن آپ کا جو ہے اس مبارک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. 20 تاریخ وصال کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر، بعد میں 21 بھی اس کو لکھا ہے. تو بہرحال 20 جو بھی ان دنوں کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کو فوج نے جو شہید کیا جس کی وجہ سے آپ کو غازی کہا جاتا ہے. غازی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو شہید کیا گیا. عباسی فوجیوں نے آپ کو جو ہے جنگل میں پیچھے سے درہ مار کے، نیزہ مار کے شہید کیا. اس کی وجہ میں آپ کو چلتے چلتے بتاتا ہوں، اس لیے آپ کو غازی کہا جاتا ہے. توجہ کرنا. 1293 ابھی عرش مبارک ہو رہا ہے. کون سا؟ 100 سال گزرے تو ایک صدی کہلاتی ہے. 1200 سال یعنی 12 صدیاں، 93 سال، 7 سال گزریں گے، پوری 1300 سال گزر جائیں گے. یعنی میرے نبی کے 150 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا. 1450 سال میرے حضور کو گزر گئے، دنیا سے گئے، تو 1300 سال آپ کے لیے. 150 سال کے بعد عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا. کراچی کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. آپ کا اصلی جو نام ہے وہ ہے عبداللہ. کیا؟ اونچی بولو. عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. میرے حضور نبی پاک علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا، تو اللہ نے فرمایا محبوب بولو کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ زمین آسمان چھوڑ کے میری بارگاہ میں آ گئے. وہاں تک آ گئے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، جہاں تک کوئی سوچ نہیں سکتا، کسی کی سوچے نہیں جا سکتی. میرے حبیب تیرے رب نے تجھے آج حضورندی پہ بلایا ہے، بول میرے پیارے کیا چاہتے ہو؟ تو حضور فرماتے پروردگار میں نے ہر ظلم سے کر، ہر تکلیف برداشت کر کے، ہر مصیبت برداشت کر کے، ہر ایک ظلم کا سامنا کر کے یہ کہا کہ تو میرا رب ہے. آج بلندیوں پہ بلا کر پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو؟ تو ایک مرتبہ تو کہہ دے رہا محمد تو بھی میرا بندہ ہے. تو آج ایک مرتبہ کہہ کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی. قرآن مجید کے اندر اللہ نے جب قرآن میں سورہ میں اس کو معراج کے واقعے کو بیان فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد کو نہیں بلکہ اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. فرمایا بندہ سننا پسند کرتے ہو، ہم تمہیں بندہ فرما رہے ہیں. تو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. اور حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں کے اندر سب سے زیادہ جو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اللہ کو بڑے پسند ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبداللہ، یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا بھی نام جناب حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے نا. ہم اپنے نبی کے خاندان، ان کے والدین کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ذرا توجہ کیجیے گا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے اور نوجوانوں کو گمراہی کا سرٹیفکیٹ لینے والے کس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ مزاروں پہ نہیں جاؤ، درباروں پہ کیوں جاتے ہو، وہاں کیا ہوتا ہے، کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے تو قرآن پڑھتے ہیں، اگر میرا رب قرآن میں کیا فرماتا ہے تو پھر ہمیں کسی مولوی صاحب کی نہیں ماننی، ہمیں اللہ کے قرآن کی ماننی ہے. اللہ کے 10واں سپارہ قرآن مجید کا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے اور کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے بندے کون ہیں؟ قرآن مجید پہلا سپارہ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. اب پوچھو یا اللہ تیرا انعام کس پر ہوا؟ میں کہوں میرا انعام اللہ کا مجھ پر ہوا. دو آپ کھڑے ہو جائیں گے، مجھ پر بھی اللہ نے بڑا انعام کیا. تیسرا کھڑا ہو جائے گا، مجھ پہ بھی اللہ نے بڑا انعام کیا. یہاں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، مجھ پہ بھی انعام کیا. لیکن آؤ میں اللہ سے پوچھتا ہوں یا اللہ تو بتا انعام کس کے اوپر ہوا؟ قرآن مجید 5واں سپارہ سورہ نساء اللہ فرماتا من النبیین، اللہ کا جو انعام ہوا وہ نبیوں پر ہوا ہے. زور سے اونچی آواز سے آواز ہے ذرا. والصدیقین، اللہ کا جو انعام ہوا صدیقین پر ہوا ہے، صدیقین پر. والشہداء، اللہ کا جو انعام ہوا شہیدوں پر ہوا ہے. والصالحین، اللہ کا جو انعام ہوا وہ اللہ کے ولیوں پر ہوا ہے. یعنی میں اور آپ جو نماز میں دعا کرتے ہیں سیدھے راستے کی، اللہ فرماتا سیدھا راستہ وہ ہے جن پر میرے ولی چلا کرتے ہیں، جن پر حیدرآباد کا صفی چلنے والا ہے،
جن پر عبداللہ شاہ غازی چل رہا ہے، جن پر بغداد کا غوث اعظم چل رہا ہے، جس پر لاہور کا جو ہے داتا لجویری چل رہا ہے، جس پر پاک پتن کا فرید چل رہا ہے، اور جس پر سیون کا لال شہباز قلندر چل رہا ہے، وہ سچا راستہ ہے۔ تو پتہ چلا ولیوں کے مزاروں سے دور کرنے والے یہ ولیوں کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے ولیوں سے جوڑ دے وہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب اور یہ میں نے حدیث مبارکہ پہلے بھی سنائی تھی، اگر آپ پر نیند غلبہ نہیں کر رہی تو بھی دوبارہ سنا دوں۔ حدیث کیا ہے؟ میرے رسول نے، خدا کی قسم دل میں عشق رسول کا چراغ نہ جلے، چنگاری نہ اچھلے تو پھر بات کرنا۔ حدیث مبارکہ غور سے سنیے گا۔ مدینے کے مختار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا عالم ارواح میں، یعنی جب روحوں کا جو جہان تھا نا، روحوں کا عالم ارواح میں جب دنیا نہیں بنی تھی، ساری روحیں جمع تھی، مومن مسلمان کافر اپنی برائی سب کی روح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی روح سے وہاں دوستی تھی، اس کو دنیا میں بھی دوستی ہے اس کے ساتھ۔ جس کی روح سے دوستی تھی، اس کو یہاں بھی اس سے دوستی ہے، اس کا کنیکشن ہے، تعلق ہے، اور جس کا وہاں تعلق نہیں تھا اس کا یہاں تعلق نہیں۔ آج دھڑلے سے مولوی صاحب کہتا ہے کہ ہم تو درباروں پہ نہیں جاتے، ہم تو مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم تو ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا مصطفیٰ فرما رہے ہیں جس کا تعلق وہاں نہیں تھا یہاں تعلق کیسے ہوگا؟ سنیو تمہیں مبارک ہو، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک، میرے مصطفیٰ کے ہر صحابی سے، ہر اہل بیت سے، اور دنیا کے تمام ولیوں سے ہماری دوستی وہاں بھی تھی، تبھی تو ہماری دوستی آج یہاں بھی ان سے موجود ہے۔ کل بھی ہماری دوستی تھی ولیوں سے، آج بھی ہماری دوستی ہے، اور جن کا وہاں تعلق نہیں تھا وہ آج کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جاتے۔ میں نے کہا میرے رسول نے فرما دیا دوستی نہیں تھی تو تو جا کے کیا کرے گا وہاں پر؟ یہ تو اللہ نے ہمیں انعام عطا فرمایا ہے۔ اب ادھر توجہ کیجئے گا، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند خاص باتیں۔ نام اب چونکہ حیدرآباد کے علاوہ دور پاکستان کے شہر بھر سے، پورے پاکستان سے ماشاءاللہ سے لوگ آتے ہیں اس دربار پر، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر۔ تو میں اکثر آپ سے جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے دربار میں بھی جائیں تو اس کی جو ہے سیرت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ قلندر لوگ پیچھے جاتے ہیں چادریں لے کر اور ڈھول ڈپک کے اور ناچ کے اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ رمضان کر کے قلندر شریف جاتے ہیں، ساؤنڈ چلا رہے ہیں، قوالی لوگ چل رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور قلندر پاک چادریں لے کے جا رہے ہیں۔ ان بد نصیبوں سے پوچھو کہ لال شہباز قلندر کی کبھی کوئی نماز قضا ہوئی تھی؟ وہ کہیں گے نہیں۔ میں نے کہا تیری تو کبھی ادا ہی نہیں ہوئی ہے، تو کس منہ سے لال شہباز قلندر کا ماننے والا ہے؟ ولیوں کا ماننے والا وہ ہے جو ولیوں سے محبت بھی کرتا ہے اور ولیوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر بھی جھکانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کیا پتہ نہ کرے، نماز نہیں پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، اور جو ہے ادھر یہ کام اس طرف کرتا رہے۔ دیکھیں درباروں پہ جانا کوئی منع نہیں، میرے حضور جاتے تھے، غزوہ ہوتے امیر حمزہ کے مزار پر، دیگر شہداء کے جہت البقیع قبرستان جاتے تھے، یہ تو حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن بات دراصل یہ کہ اس طریقے سے جاؤ جس طرح میرے حضور نے حکم عطا فرمایا ہے۔ میں نے شب برات کے موضوع پر بھی کہا تھا کہ مزاروں پہ چادر چڑھانے سے بہتر ہے چادر کے پیسے کسی غریب کو دو کپڑے پہنے کا ہو۔ بس زور سے بولو، جتنے کی چادر چڑھائے گا اتنا کہ غریب کو دے، وہ اپنا کپڑا چھپائے گا، اپنی بچی کی شادی کرے گی، سر پر دوپٹہ آئے گا، ثواب بابا کو پہنچے گا، مدینے والا راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، نام ہے آپ کا سید عبداللہ، غازی بابا کا نام کیا ہے؟ اصل سید عبداللہ، اور سید وہ ہوتا ہے جو ہمارے سر کا تاج ہوتا ہے۔ سید کو سید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نس نس میں میرے نبی کا خون گردش کر رہا ہے، اس کی رگ رگ میں سیدہ زہرا کا خون گردش کر رہا ہے، اس کی رگ رگ میں امام حسین کا خون گردش کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ نام ہے سید عبداللہ، اور کنیت ہے آپ کی ابو محمد، آپ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، اس نسبت سے آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور لقب ہے آپ کا الاشتر۔ کیا آپ نے دربار میں دیکھا ہوگا نا، عبداللہ شاہ غازی اشتری، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اشتر کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے کمان اور تلوار چلانے میں اور چلتے اونٹ پر سواری کرنے میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ لوگ اونٹ کو بٹھا کر نہیں بیٹھتے تھے، آپ چلتے چلتے اونٹ پر بیٹھ جایا فرمایا کرتے تھے، چلتے اونٹ پر سواری چڑھ جایا کرتے تھے۔
اور اس کے اوپر بیٹھا کرتے. اس لیے آپ کو اونٹ پر چھلانگ لگا کے بیٹھنے والا یا اونٹوں کا بہترین شاہ سوار کہا جاتا ہے. اس لیے مشتر کا معنی اونٹ پر سواری کرنے والا. چلتے اونٹ پر آپ سواری کرتے تھے اور ماشاءاللہ جو اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے بیٹھا کرتے تھے. آپ کے والد کا نام ہے حضرت سید نفس زکیہ والد گرامی. اور سلسلہ جو نسب ہے نا یہ 5 پشتوں سے ہوتے ہوئے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. جس نے کھایا مولا علی کا وہ تو ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے. ہاں کھاتے ولی کا تو پھر بولنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے علی کے ماننے والے آج بھی بیٹھے ہیں. 5 پشت کے اندر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا وسیع رسول زوج بطول صلی اللہ غالب امام المشارق والمغارب جناب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی نعرہ حیدری مولا کائنات رضی اللہ تعالی کی اولاد ہے. 5 پشت کے اندر 98 ہجری کے اندر واقعہ کربلا کے 28 سال بعد کتنے کربلا کے واقعے کے 28 سال بعد 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضور کی مبارک شہر کے اندر. اور کیوں نہیں پیدا ہوگا کہ بیٹا میرے مصطفیٰ کا ہے, نور والے آقا کا نور والا بیٹا ہے. 98 ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. درس نظامی پڑھا, عالم کورس پڑھا, ابتدا دین کی تعلیم حاصل کی اپنے والد صاحب کے پاس. بیٹا ولی, باپ اس سے بڑا ولی. علم حاصل کر رہے اپنے باپ سے, دین کا علم, رسول اللہ کے دین کا علم. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. آپ کے والد گرامی نے جو ہے عباسی حکومت کے خلاف جب کارروائی شروع کی, امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد صاحب کی تحریک کا جو ہے حمایت کا اعلان کیا اور آپ نے جو ہے علم بغاوت بلند کیا. لیکن آپ کو جو ہے حجاز کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. شہادت سے پہلے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے اپنے بھائی حضرت ابراہیم کو بصرہ بھیج دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں, اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کو فرمایا کہ آپ سندھ میں چلے جائیں. دونوں کو روانہ کر دیا اور آپ جو ہے علم جہاد بلند کرنے کے لیے جنگ کی طرف نکلے. لیکن عبداللہ شاہ غازی فرماتے جب میں سندھ میں آیا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں نے قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت کر کے پہلے بھی بتایا تھا, اب پھر ڈنکے کی چوٹ پر غلام فرید نورانی کا جملہ کہ سید وہ نہیں ہوتا جو لسٹ لے کے بولے دیکھو یہ سند ہے میں سید ہوں, یہ دیکھو ڈگری لے کے آؤں میں سید. نہ, سید ڈگری والا نہیں ہوتا. سید اصل وہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ مصطفیٰ کا خون ہے, اس کی سخاوت بتاتی ہے کہ رسول اللہ کی اولاد, اس کا چہرہ بتاتا ہے یہ اصل سید ہے. سید جو بازاروں میں گھومتے ہیں, سند ہاتھ میں لی لیے, فلاں مدرسے سے میں لے کر آیا ہوں, مہر لگی لیے, میں سید ہوں. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہوگا, ہمیں اختلاف نہیں, لیکن سید وہ ہوتا ہے جو اپنی پہچان نہیں کرواتا. اس لیے کہ سید پر صدقہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ میل کا پیسہ ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں میری اولاد صدقہ نہیں کھاتی بلکہ ساری دنیا میری اولاد کا صدقہ کھاتی ہے. کوئی میری اولاد کو صدقہ نہ دے. صدقہ اور زکوٰۃ یہ جو ہے ان لوگوں پر حرام ہے, منع کیا گیا ہے. یہ میل کا پیسہ ہوتا ہے. ابھی تک توجہ کیجیے گا. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 98 ہجری میں پیدا ہوئے. عمر بڑھتی رہی, تعلیم اپنے والد گرامی سے علم دین حاصل کرتے رہے, پڑھتے رہے. جب جوانی کی طرف ہوئے والد صاحب نے ادھر بھیجا. آپ فرماتے جب میں کراچی میں آیا نا کوئی جاننے والا نہیں, لیکن لوگ جو آتے مجھے دیکھتے رہتے. اگر ہندو ہوتا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اگر کوئی سینکڑوں 12 سال تقریباً کراچی کے سندھ دھرتی کے اندر عبداللہ شاہ غازی نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے. کتنے سال؟ 12 سال سندھ کی تبلیغ, دین مصطفیٰ کی سندھ کے اندر تبلیغ فرمائی. عباسی حکومت کا منصور عباس جو تھا گورنر بادشاہ, اس نے سندھ کے اندر ایک گورنر مقرر کیا ہوا تھا. اب یہاں پر جو گورنر تھا نا اس کو اس نے کوفہ سے خط لکھا, توجہ کرنا, اور خط لکھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو میں نے اس کے باپ کو مار دیا نفس زکیہ کو, اب کراچی میں کوئی سید زادہ جس کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی, اس کو گرفتار کر کے بغداد بھیجو, میرے دربار میں بھیجو. اب وہ جو گورنر تھا نا سندھ کا اس دور کے اندر, اب جملہ سننا, غازی بابا کا چاہنے والے کی آواز ہے مجھے, وہ کہتا میں گورنر کہتا میں گیا گرفتار کر رہا ہوں اپنی فوج لے کر, لیکن جیسے میں نے جا کے چلہ گاہ میں گیا, بابا سامنے بیٹھے تھے, اور جیسے میں نے نورانی چہرہ دیکھا میری نظر آنکھوں پہ پڑی. حضرت صاحب نے جب مجھے دیکھا, گورنر کہتا ہے کہ سارے ہوش گم ہو گئے. میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, یہ تو وہ جس کو دیکھ لے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. ان کو کون گرفتار کر سکتا ہے؟ ان کا جمال دیکھو, کمال دیکھو. عبداللہ شاہ غازی کے پاس جاتا گورنر سندھ کا, اس نے کہا حضرت
مجھے اپنے بڑے سردار گورنر کا کوفہ سے خط آیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے بغداد بھیجا جائے، لیکن میں چونکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور میں آپ کے معتقد مرید ہو چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہمت نہیں کر سکتا۔ آپ سید زادے ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہے، مولا کائنات سیدہ پاک کا خون ہے، میں آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایک کام یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت کے لیے 4 سال کے لیے آپ کو ہندو راجا کے گھر بھیج رہا ہوں کراچی میں، وہاں آرام کرے، اور وہ اگرچہ ہندو ہے لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کی اولاد کی بڑی محبت اللہ نے پیدا کی ہے، تو حضور کی اولاد سے بڑی محبت، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اچھا وہ مذہب دوسرا ہے اس کا۔ آپ وہاں رہیں، معاملہ تھوڑا حل ہوگا پھر دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو وہاں بھیج دیا کہ آپ 4 سے ہندو کے گھر میں رہتے رہے، وہ خدمت کرتا رہا، معاملات چلتے رہے، لیکن جب کچھ ٹائم گزرا، آپ کی عبادت، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق دیکھا، اس نے کہا کہ میں اپنے مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ہندو راجا کو بھی آپ نے مسلمان کیا، جب وہ مسلمان ہوا پورا گھر اس کا مسلمان ہوا، اپنی بیٹی کا نکاح اس نے عبداللہ شاہ غازی سے فرمایا، اس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح۔ جب کوفہ سے گورنر نے، بادشاہ منصور نے جب دیکھا کہ میرا سندھ کا گورنر کام نہیں کر رہا، وہ تو مرید ہو چکا ہے، یہ کیا، اس نے کہا اس کو معزول کرو، گرفتار کر کے اس کو لے کر آؤ، بابا کو چھوڑو، اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس کی جگہ پر دوسرا گورنر بٹھا دیا گیا، توجہ کرنا، دوسرے گورنر کو بٹھایا، اس کو خطنامہ جاری کیا گیا کہ عبداللہ شاہ غازی کے نامی بزرگ ہیں، ان کو پکڑ کے جو بغداد میں لایا جائے۔ وہ کہتا میں جب دربار میں گیا تو میرے دل نے آواز دی کہ یہ گرفتار ہونے والے نہیں ہیں، گرفتار کرنے والے ہیں۔ وہ بھی آپ کا مرید ہو گیا۔ معاملات چلتے رہے، بات بڑی طویل ہے، وقت نہیں ہے، میں خاص پوائنٹ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ چلتے رہے، اچانک ایک دن عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل نکلے شکار کے لیے، شکار کیا کرتے تھے۔ اب جب جنگل نکلے نا، عباسی فوجوں سے آپ کا مقابلہ ہوا، بہت سارے مجاہدین آپ کے ساتھ تھے، لیکن چلتے سامنے جب مقابلہ ہوا آپ بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ولی جو اصل میں ہوتا ہے نا، بزدل جو ہوتا ہے، بزدل وہ سامنے مقابلہ نہیں کرتا، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے، یہ بزدل کی نشانی ہے۔ بزدل سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کی رگ رگ میں میرے حضور کا خون دوڑ رہا تھا، سیدہ پاک کا خون گردش کر رہا تھا، مولا کائنات کا خون جوش مار رہا تھا، آپ فرماتے میں جنگل میں گیا، فوج میرے سامنے آئی، ادھر سے وہ حملہ کرے، ادھر سے میں حملہ کروں، کئی فوجوں کو جہنم میں پہنچا دیا، لیکن پیچھے سے کسی نے وار کیا کر ایسا زور سے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی نیزہ مارا کہ آپ اس وقت جو بے ہوش ہو کے زمین پر گرے۔ فوج بھاگی، مریدین جب سارے سامنے آئے، آپ کو دیکھا تو اتنی دیر میں آپ جامع شہادت نوش فرما چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ 151 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، کتنے؟ اب مریدین آپ کو اٹھا کر جو ہے کراچی سمندر کے پاس ایک پہاڑی تھی جہاں آپ کا مزار بنا ہوا ہے، یہ پہلے پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر لے گئے اور وہاں پر آپ کو جو ہے دفن کیا، اور اوپر جو ہے کھجور کی، درخت کی، پتوں کی اس طرح کی جھوپڑی سی بنا کے نا مزار شریف میں چھایا کر دی، اور اوپر آپ کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ کئی ٹائم تک آپ کے مریدین وہاں بیٹھے رہے، حفاظت کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چلے جائیں، یہ بادشاہ پھر آ جائے اور قبر سے جسم نکال کے بغداد لے جائے، یہ سندھ کے لیے تحفہ ہے، اور یہ خود نہیں آئے بلکہ اوپر سے اشارہ ہوا تو تبھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ولی کوئی نہیں آتا جب تک جہاں پر جانے کا اشارہ نہ ہو۔ حفاظت کرتے رہے۔ اب وہ مریدین کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نہ پانی، نہ کھانا، نہ روٹی، کچھ بھی نہیں، پیاس سے گلے سوکھ رہے، بھوک سے حالت نڈال ہو رہی ہے۔ فرماتے ہم بیٹھے رہے، رات کو جب ہم سوئے نا، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات ہمارے کسی بزرگ کے خواب میں تشریف لائے، ہمارے سے بزرگ بھی تھے، اس کے خواب میں رات عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تشریف لائے، اور تشریف لا کر فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، صبح جب سو کے اٹھو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پہاڑ کے نیچے پانی کا چشمہ جاری فرما چکا ہوگا انشاءاللہ۔ آج بھی وہ چشمہ آپ کی چلہ گاہ کے پاس موجود ہے، اس دور سے سن 151 ہجری میں چشمہ جاری ہوا تھا، آج تک وہ چشمہ چل رہا ہے، پتہ نہیں پانی آ کہاں سے رہا ہے، برابر میں کھارے پانی کا سمندر ہے، ادھر جاؤ تو کھارا پانی، ادھر آؤ تو میٹھا پانی۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی یار، ادھر جاؤ تو سمندر کا کڑوا زہر کھارا پانی، اس طرف آ جاؤ بابا غازی کے قدموں میں چشمے کا میٹھا پانی ہے۔ آج بھی میں مجھ جیسے گناہگار نے بھی وہ پانی الحمدللہ پیا ہے، اور ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور بالکل میٹھا پانی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ بابا نے ایڑی ماری، پانی چشمہ جاری ہو گیا، اور ایڑی سے پانی چشمہ کیوں نہ جاری ہو؟ یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے نا،
جب دادا اسماعیل نے ایڑی مار کے پانی نکال دیا تو پوتوں کو بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اولادوں کو بھی اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ آج تک وہ پانی کا چشمہ جو ہے آپ کی چلہ گاہ کی طرف جہاں سے جب مدار میں داخل ہوتے الٹے ہاتھ کی طرف نیچے تھے کھانے میں جا کے آج بھی چلہ موجود ہے، وہاں پر جو ہے یہ چشمہ موجود ہے، کبھی جاؤ تو وہاں زیارت کیجیے گا۔ بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ امام حسین کی بیٹی، نام ہے فاطمہ صغریٰ۔ امام حسین کی بیٹی نام ہے فاطمہ صغریٰ، امام حسن کا بیٹا نام ہے حسن مثنیٰ، ان دونوں کا نکاح ہوا۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ہے نفس زکیہ۔ وجہ نہیں فرما رہے آپ؟ 5ویں پشت میں ماں کی طرف سے بھی حسینی، باپ کی طرف سے حسنی۔ عبداللہ شاہ غازی والد کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی۔ والد کی طرف سے حسنی کیسے؟ عبداللہ شاہ غازی، ان کے والد نفس زکیہ، ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ، ان کے والد امام حسن مثنیٰ، ان کے والد امام حسن، ان کے والد مولا علی مرتضیٰ۔ والد کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی۔ امام حسین کی بیٹی کا نکاح امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ حسن مثنیٰ سے۔ جب دونوں کا جب نکاح ہوتا ہے، رب کائنات نے حسن مثنیٰ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کی شادی ہوتی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا نفس زکیہ۔ نفس زکیہ کی شادی ہوتی ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے چمک بن کے اب آج بھی کراچی میں چمک رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی آپ کی کرامات، بڑی آپ کی شان، اور اس سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ آپ کا نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ کتنی مرتبہ 1300 سال گزر گئے، کلمہ پڑھنے والوں مجھے بتاؤ، 1300 سال گزر گئے، آج تک کبھی کراچی میں طوفان آیا ہے؟ نہیں۔ روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن بیچ میں وسیلہ یہ سید زادہ بنا ہوا ہے، بیچ میں واسطہ عبداللہ شاہ غازی بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو 1300 سال گزر گئے، جب سے لاٹھی مار کے اس کو پیچھے پھینکا ہے، آج تک کتنا ہی موجے مارے لیکن بابا کی دیوار سے نہیں ٹکراتا ہے آج تک۔ ولی کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ڈنڈا مارتے تو پانی کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بولو اچھی آواز سے بولو ذرا زور سے۔ یہ ولیوں کی کرامت قرآن کے اندر 30 سپارے میں موجود ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جو شان عطا فرمائے، جس کو چاہے نبوت کا مقام عطا فرمائے، جس کو چاہے شرف صحابیت، جس کو چاہے ولایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ولیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل جو مرکز ہے نا نور کا، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور میں لگا ممبر سے، اصل جو نور کا مرکز ہے وہ کون ہے؟ سرکار کی ذات ہے۔ لیکن جگہ جگہ میرے مصطفیٰ نے بلب بنا کر امت کو چراغ دینے کے لیے بٹھا رکھے ہیں۔ حیدرآباد میں بٹھایا وہ چمکا عبدالوہاب شاہ جیلانی کے نام سے۔ سبھی کا ماننے والا ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ حیدرآباد دیا وہ چمکا عبدالوہاب شاہ جیلانی کے نام سے۔ کراچی میں دیا وہ چمکا عبداللہ شاہ غازی کے نام سے۔ کرند 7 میں دیا وہ چمکا لال شہباز قلندر کے نام سے۔ بٹشا میں دیا وہ چمکا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نام سے۔ بغداد میں دیا وہ چمکا عبدالقادر جیلانی کے نام سے۔ پاک پتن میں دیا وہ چمکا بابا فرید کے نام سے۔ اور مٹھن میں دیا وہ چمکا غلام فرید نورانی، غلام فرید خواجہ مٹھن کے نام سے۔ اور جو کراچی میں دیا وہ چمکا عبداللہ شاہ غازی کے نام سے۔ برابر میں قدموں میں دیا وہ چمکا شاہ امن نورانی صدیقی کے نام سے۔ بغداد میں دیا ہے، بغداد میں وہ چمکا غوث اعظم کے نام سے۔ پاک پتن میں دیا ہے وہ چمکا بابا فرید کے نام سے۔ لاہور میں دیا ہے وہ چمکا داتا لجویری کے نام سے۔ اجمیر میں دیا ہے وہ چمکا خواجہ غریب نواز کے نام سے۔ کلیئر میں دیا ہے وہ چمکا صابر کے نام سے۔ دلی میں دیا ہے وہ چمکا نظام الدین اولیاء کے نام سے۔ اب توجہ کیجئے گا، بریلی میں دیا ہے وہ چمکا ہے احمد رضا کے نام سے۔ کربلا میں دیا ہے وہ چمکا حسین کے نام سے ہے۔ جنت میں دیا ہے وہ چمکا اعظم کے نام سے ہے۔ نجف میں عطا فرمایا ہے وہ چمکا مولا علی کے نام سے ہے۔ جنت البقیع میں دیا وہ چمکا امام حضرت عثمان غنی کے نام سے۔ روزے کے نیچے 2 نور عطا فرمائے، ایک چمکا عمر بن کے ہے، دوسرا ابو بکر کے چمک رہا ہے۔ اس لیے تو ہم احمد رضا کی زبان میں بولتے ہیں، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ رب العالمین کے بادشاہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چراغ بنا کے زمین پر بٹھایا ہے۔ اصل جو نور کا مرکز ہے وہ گنبد خضرا ہے، یہ سارے چراغ ہیں، اصل ان سب کی روشنی مدینے والا مصطفیٰ ہے۔
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ ہمیں ولیوں کی محبت عطا فرمائے، ولیوں کی دوستی عطا فرمائے۔ ان لوگوں سے دور رہو جو کہتے ہیں کہ ولیوں کے درباروں میں نہ جاؤ، اللہ کے دوستوں سے دوستی نہ کرو۔ ایسے لوگوں کی باتیں سنو، ان لوگوں سے دوستی کرو کہ جو تمہارے بھی دوست بنے، تمہیں اللہ کے دوستوں کا دوست بنا دیتے ہیں۔ ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن